ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور ان یہودیوں نے پیروی کی ما انزلہ اس چیز کی جو نازل کی گئی علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر۔ یہ وہ دو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی آزمائش کے لیے آسمان سے نازل فرمائے تھے، اور یہ انسانی شکل میں بابل شہر میں رونما ہوئے تھے۔ تو وما یعلمان من احد، نہیں وہ سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتیٰ یقولا، حتیٰ کہ وہ کہہ دیتے دونوں، انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، فلا تکفر، تو تم اپنے اللہ کے ساتھ کفر نہ کرو۔ اگر تم ہمارے پاس جادو سیکھنے کے لیے آئے ہو تو یہ جادو کفر ہے، اس لیے تم یہ کفر نہ کرو۔ فیتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، یعنی ہاروت اور ماروت سے، ما یفرقون، ما وہ جادو، یفرقون جو جدائی ڈال دے، بہی اس کے ذریعے، بین المرء و زوجہ، بندے اور اس کی بیوی کے درمیان۔ یعنی یہودی اکثر جو ان سے ڈیمانڈ کرتے کہ ہمیں جادو سکھا دو، تو وہ کون سا جادو ہوتا تھا؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا، ٹھیک ہے؟ تو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ویسے تو دو مسلمانوں کو لڑانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ابلیس کو یہ بہت پسند ہے۔ تو ابلیس کو کس لیے پسند ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کو ناپسند ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ کو جتنی ناپسند ہو، شیطان اتنی وہ چیز پسند کرتا ہے، اور جتنی چیز اللہ کو پسند ہو، شیطان اس چیز سے اتنا بھاگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 67 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس کا تخت سمندر پہ ہے، ٹھیک ہے؟ زمین پہ وہ نہیں ہے، اس کا تخت کدھر ہے؟ پانی کے اوپر ہے، اور ادھر وہ اپنے چیلوں کو جمع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے اس کے شیطان ہیں نا، جتنے بھی ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد ہیں، جیسے یہ شیطان ہیں ویسے، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ ہیں۔ تو وہ ان کو جمع کرتا ہے اور پھر ان کے لشکر تیار کر کے نا زمین پہ بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو جب وہ واپس آتے ہیں نا اس کے پاس، اس کو رپورٹ دینے کے لیے، جیسے فرشتے اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں نا، عصر ٹائم جاتے ہیں اور پھر نئے آ جاتے ہیں، پھر وہ فجر ٹائم جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے شیطان بھی اپنے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ دیکھ لیں انسان کتنا غافل ہے، اور وہ واقعتاً اپنے گھوڑے دوڑا رہا ہے کہ اس کو وہ جہنم کے اندر لے جائے۔ پھر وہ جب واپس ان کو بلاتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے، ہاں بھی تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا میں نے ایک مسلمان سے زنا کروایا۔ کہتا کچھ نہیں کیا۔ تو نے کیا کیا؟ میں نے شراب پلا دی ایک کو۔ تو نے کیا کیا؟ میں نے دو مسلمانوں کو لڑا دیا۔ تو نے کیا کیا؟ میں نے باپ اور بھائی کو لڑا دیا، میں نے بھائی سے لڑا دیا، ٹھیک ہے؟ ایک کہتا ہے کہ میں نے خامند کو بیوی سے لڑا دیا ہے، تو اسے وہ گلے لگا کے کہتا ہے نہیں مانتا، تو بہت اچھا ہے، تو نے بہت اچھا کام کیا، بہت زبردست، یعنی اس کو وہ اسپیشل انعام دے دیتا ہے کہ تو سب سے اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کل بھی جادوگر سب سے زیادہ جو کام کرتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، چونکہ شیطان کو جو اچھے لگتے ہیں وہی انہوں نے کرنے ہوتے ہیں نا۔ اچھا بھلا گھر بستہ اجڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت
یہ جو یہودی تھے جب ان فرشتوں کے پاس جاتے تو ان سے کہتے کہ ہمیں وہ جادو سکھاؤ جو میاں بیوی کے درمیان کیا کرے، جدائی ڈال دے۔ اس لیے خصوصاً میاں بیوی کو آپس میں جو لڑائی جھگڑا اس سے بچنا ہوگا، چونکہ اس سے شیطان کیا ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وما ہم، اور نہیں تھے وہ، بضارین، نقصان پہنچانے والے، بھی اس جادو کے ساتھ، من احدن، کسی ایک کو بھی، نہ بیوی کو نقصان نہ خامند کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اب دیکھیں اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو ہو جاتا ہے، برحق ہے جادو کا ہونا، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم، ایسے ٹوٹکے، ایسے جادو جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ولا ینفعہم، نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں۔ کیوں کہ نفع نقصان کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات، اس کے سوا اور کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جادوگر جادو کرتا ہے، ٹھیک ہے، آگے اس کا اثر ہو، اس سے نقصان ہو نہ ہو، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ بس اصل میں یہی سمجھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جادو ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے، اور جادو سے کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور البتہ تحقیق جان لیا انہوں نے، لمن، اس چیز کو، اشتراہ، خریدا، جس کو، ما لہو فی الآخرت من خلاق، نہ ہوگا ان کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ جنہوں نے یہ کام کر لیا ہے نا، جادو سیکھ لیا اور ایسے ویسے یہ سارے شیطانی کام جو کفر ہیں، آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو فرشتے تھے اللہ کے، یہ آزمائش بن کے آئے تھے اور پھر اللہ نے اپنے پاس واپس بلا لیے۔ صرف قصے کہانیاں بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم جادو نہ سیکھو، یہ کفر ہے، تو لوگوں نے فرشتوں سے کہا تم تو فرشتے ہو، ہم انسان ہیں، ہمیں پوچھ کر دیکھو ہمارے اندر کتنی خواہشات ہیں۔ تو پھر اللہ نے ان میں بھی خواہشات پیدا کر دی، جبکہ فرشتے نوری ہیں اور نوریوں کے اندر خواہشات نہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، قرآن کی مخالفت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں۔ بس اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا، وہ آئے، جو اللہ نے ان کے ذمے لگایا تھا انہوں نے کیا اور پھر واپس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنا ہی برا ہے، یہ کتنی بری چیز ہے، ما شرعوا، جو بیچا انہوں نے، بہی، جس کے بدلے میں، انفسہم، اپنے آپ کو، کفر انہوں نے لے لیا اور اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، آخرت بھی اپنی برباد کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے تو یہ کفر نہ کرتے، ان کو پتہ ہوتا کہ آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے تو وہ قطعاً ایسا کام نہ کرتے۔ اگر آج بھی جادو کروانے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کفر ہے، اس سے آخرت برباد ہو جاتی ہے اور کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دیں، لیکن یہ حقیقت ہے اور برحق ہے جو قرآن نے بتا دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے وہ یہودی، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو البتہ ثواب ملتا ان کو اللہ کے ہاں بہتر۔ اگر وہ ایمان لاتے اور متقی بن جاتے تو اللہ کے ہاں جو کچھ ہے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، لیکن ان کو اس کی قدر کا پتہ نہیں تھا۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے مومنو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھتے،
ان کو کسی چیز کی سمجھ نہ آتی تو وہ آواز دے کر پوچھ لیتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ رائنا، ہماری طرف متوجہ ہوئیے، ہماری طرف دیکھیے، ہمیں اس کا جواب درست دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہودی بھی ان مجلسوں میں آتے تھے، تو یہودیوں کی یہ عادت ہے شروع سے کہ وہ ہر بات کو بگاڑ کر اس کا الٹ مطلب لے کر کرتے تھے دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے۔ اب صحابہ کرام تو کہتے تھے رائنا، ہمارا خیال کیجئے یا ہمیں بتا دیجئے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ رائنا، اس کا مطلب اے ہمارے چرواہے، یعنی یہ لفظ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لیے بولتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ بولنا جس میں آپ کی گستاخی ہو وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، تم کہا کرو کہ انظرنا، انظرنا کا مطلب بھی ہے ہماری طرف دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ یہ بدبخت اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں ہیں، اور یہ حرکتیں کرتے تھے جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6256 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں داخل رہتم من الیہود علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکہ، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو یہودیوں کا ایک گروہ آیا، تو جب داخل ہوئے نا تو کہنا تو یہ چاہیے تھا نا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو انہوں نے کہا السلام علیکہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم مر جاؤ، تم پر موت ہو، ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کے، چونکہ ان کی عادت تھی نا بگاڑنا، گستاخی کرنا، ٹھیک ہے، ان کی عادت بن چکی تھی، نبیوں پہ بہتان لگائے، نبیوں کو شہید کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا بس نہیں چلتا تھا تو کم از کم اتنی شرارت وہ کرتے تھے جتنی ان کے بس میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں دنیا کے اندر یہ مسلمانوں کو مختلف القاب دیتے ہیں کہ تم ایسے ہو ایسے ہو، لیکن یہ خود سب سے بڑے بدبخت ہیں جو نبیوں کے گستاخ ہیں، اللہ کے گستاخ ہیں اور انسانیت کے بھی گستاخ ہیں۔ الحمدللہ مسلمان اللہ کے نبیوں کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور انسانیت کی بھی قدر کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام تو یہ دعوت دیتا ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، یہ ہمارا اسلام ہے۔ تو یہ جان بوجھ کے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، حقیقت میں سب سے بڑے بدبخت یہ خود ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں علیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر موت ہو اور تمہارے اوپر لعنت ہو اللہ کی، لعنت تو پہلے بھی ان پہ ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہلن یا عائشہ، عائشہ چھوڑ ان کو، چپ کر جا، فإن اللہ یحب الرفق فإن فی الامر کلی، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فقلت یا رسول اللہ اولم تسمع ما قالوا، اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد قلت وعلیکم، میں نے کہا وعلیکم، اسی لیے آپ نے فرمایا نا جب کوئی یہودی تمہیں سلام کہے تو تم کیا کہو؟ بس وعلیکم۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تمہارے اوپر موت ہو، آپ نے فرمایا وعلیکم، تمہارے اوپر ہو۔ اگر وہ کہیں گے السلام علیکم، آپ فرمائیں گے وعلیکم کہ تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو۔ اگر وہ کہیں گے السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم، جیسی وہ دعا دیں گے ویسی واپس ان کو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے بدلتے تھے، اور قرآن میں اللہ فرماتے سورۃ النساء آیت نمبر 46 کے اندر من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ جو یہودی ہیں نا یہ اکثر کلمے کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی کے الفاظ بولے کہ رائینا، ہمارے چرواہے، تو پھر اللہ نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم انظرنا کہہ لیا کرو، یہ اپنی حرکتوں سے باز آنے والے انظرنا کو یہ بگاڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کفر کیا ہے؟ نبیوں کی گستاخی اور جادو سیکھنا اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے
اور اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین.